تو مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ابتدائی باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے جی۔ جب تک ہم ابتدائی باتوں کو سمجھ اور جان نہیں سکتے تب تک ہمارا آگے بڑھنا اور ترقی پانا جو ہے وہ ناممکن بات ہے۔ اور بائبل المقدس کے اندر جو تعلیم ہے وہ مسیحی تعلیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسیحی تعلیم کی ابتدائی باتیں کتنی ہیں؟ مسیحی تعلیم کی ابتدائی باتیں کتنی ہیں؟ بھئی ابتدائی باتوں کو جانیں گے، سیکھیں گے، ان کو اپنائیں گے تو پھر ہی ہم کمال کی طرف جانا ہے۔ کمال کی طرف ہمیں جانا ہے، پہنچنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے نا پہلے ہم کیا کریں کہ ابتدائی تعلیم کی باتوں کو جانیں اور سمجھیں۔ تو ابتدائی باتیں کتنی ہیں جی؟ مسیحی تعلیم کی ابتدائی بنیادی باتیں ہیں کتنی ہیں جن پر ہماری مسیحیت کا دار و مدار۔ تو ان ابتدائی باتوں میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے جی۔ اور دوسری بات جو ہے کہ وہ کیا ہے جی؟ مسیح یسوع پر ایمان۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ پانی کا بپتسمہ لینا۔ چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے کی تعلیم، اس کو بڑا جاننا ضروری ہے۔ ہاتھ رکھنا ایک کہانی کے مخصوصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ کون کسی کو مخصوص کر رہا ہے، کس پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے، اور جس پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے اس کی کیا خدمت ہے، اور خدمت کو جانتے پہچانتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس شخص کا چناؤ کرنا ہے روح القدس کی قدرت سے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قیامت کی تعلیم۔ پانچویں بات کیا ہے جی؟ قیامت کی تعلیم کہ قیامت کیا ہے اور قیامتیں کتنی ہیں جی؟ قیامت کب ہوگی ہے جی؟ جب قیامت ہوگی تو ہمارا اس قیامت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور چھٹی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ عدالت کی تعلیم۔ عدالت کی تعلیم۔ تو یہ 6 باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ آج ہم خوشخبری بھی سناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان 6 باتوں کو ہم پیچھے اٹھا دیتے ہیں۔ جب تک یہ باتیں ہمیں نہیں سکھائی جاتی تب تک آگے بڑھنا مشکل اور محال ہے جی۔ اور وقت بڑا تھوڑا ہے، باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں لیکن وقت کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ اور جو بات ہے نا آج ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ نا 6 بنیادی باتوں میں سے بھلا کہاں لکھا ہے جی مسیح تعلیم کی بنیادی باتیں؟ عبرانی کا خط اس کا 6واں باب۔ پہلی آیت، پس آؤ ہم مسیح تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ یعنی کمال کی طرف قدم بڑھانا، ابتدائی باتوں پر ہمیں ٹکے نہیں رہنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے جی؟ روح القدس کا مسا چاہیے۔ ہمیں روح القدس کی نعمتوں کو جاننا ہے، ہمیں روح القدس کی خدمتوں کو جاننا ہے، ہمیں روح القدس کے پھلوں کو لانا ہے۔ یہ بات کی بات ہے نا، اگر ہم یہی بات نہیں سمجھتے تو پھر آگے ہم کیسے بڑھ سکیں گے؟ تو یہ 6 باتیں ہیں۔ کیا ہے جی بھلا؟ مردہ کاموں سے توبہ کرنا۔ مردہ کام کون سے کام ہیں جی؟ جو کام بھی خدا کے کلام کے الٹ ہیں وہ سارے کام مردہ ہیں۔
اگر جو کچھ ہے جی خدا کہتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے، ہم ان کاموں کو نہیں کرتے تو باقی ہم مردہ کاموں کو کر رہے ہیں، تو مردہ کاموں کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ مردہ ہی ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے؟ ایمان لانے، خدا پر ایمان لانا، خدا پر ایمان لانا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ بپتسموں کی تعلیم، ہاتھ رکھنے کی تعلیم ہے جی، مردوں کے جی اٹھنے کی تعلیم، ابدی عدالت کی تعلیم۔ تو جو بات جو ہے آج ہمارے سامنے، وہ میں دوسری بات پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایمان کے بارے میں۔ جس کو پوچھو جی وہ یہی کہے گا جی میں ایمان پر ہوں، میں ایمان پر ہوں، ہے جی۔ اب بائبل مقدس کے اندر بار بار ایمان کی بات آتی ہے۔ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، وہ بولا ہے جی، ایمان لانے والوں کے درمیان بہت سے ہوں گے، ہے جی، ایمان ہی کے وسیلہ سے میں فضل سے نجات ملتی ہے۔ مسیح یسوع پر ایمان لا تو تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول ہے کہ یسوع مسیح ہمیں گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ ایمان کا مقصد کیا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر جو بھی بات لکھی گئی ہے وہ با مقصد لکھی گئی ہے جی۔ اگر تخلیق کا بائبل مقدس ذکر آتا ہے کہ خدا نے کیا کیا جی، آسمان زمین کو پیدا کیا ہے جی، لکھا ہے جتنی بھی چیزیں خدا نے پیدا کی یہ اس کی مرضی کے مطابق اس نے پیدا کیا اور اپنے لیے اس نے پیدا کی۔ تو یہ ایک مقصد ہے نا خدا کا، پھر چیزوں کو پیدا کرنے کا ہے جی۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، ایمان ہی سے ہم مانتے ہیں کہ عالم خدا کے کلام سے بنے گا۔ عالم کا مطلب کہ دنیا، دو عالم کون کون سے ہیں؟ ایک فطرتی عالم ہے اور ایک روحانی عالم، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے بادشاہت بھی دو ہیں، ایک فطرتی بادشاہت ہے اور ایک ابدی بادشاہت ہے۔ تو بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہم جانیں اور کس طرح سے ہم زندگی گزاریں اور کس طرح سے بار بار ایمان کے بارے میں ہے جی ہم تعلیم پاتے ہیں۔ جتنی بھی باتیں بائبل مقدس کے اندر لکھی ہیں، ایمان بولتا ہے، ایمان سے ہم چلتے ہیں۔ تو ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا مقصد بار بار جہاں کہیں بھی پیدائش کی کتاب کے اندر ہے جی 5 بڑے نام سورموں کا ذکر ہے، جن میں کیا ہے جی نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے۔ یہ پیدائش کی کتاب کے اندر 5 بڑے سورمے ہوئے ہیں، ایمان کے سورمے ان کو کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم عبرانی خط کے اندر لکھا ہے، اپنے حجی کے پیشوں کی زندگی کے حالات پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بن جاؤ، جیسے تمہارے پیشوا تھے جنہوں نے تمہیں حق کا کلام سنایا ہے جی، اور ان کی زندگی کے حالات کو جانتے ہوئے تم کیا کرو، ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔ ایمان کا ذکر آ رہا ہے نا، تو ایمان کا مقصد کیا ہے جی؟ یہ سوال ہے ہم سب کے لیے، سوچ سمجھ کر بتائیں۔